اور ابھی آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں، وزیر دفاع خواجہ آصف میڈیا سے بات کر رہے ہیں۔ باہر کھڑے کا ہو کے یہ سارا کچھ کہہ رہے ہیں کہ آ جاؤ، یا کور کمانڈر کے گھر کے سامنے وہ خاتون جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ جی فلاں کو بھی بلا لو، سب کور کمانڈر گھر پہنچے، وہ کون لوگ تھے؟ وہاں سے گرفتار ہوئے ہیں وہ لوگ، ان کے ویڈیو میں چہرے ہیں، وہ یا تو جعلی چہرے تھے یا انہوں نے ماسک پہنے ہوئے تھے، بتائیں نا وہ کون لوگ تھے، یا پشاور میں کون لوگ تھے، یا میاں والی میں کوئی، وہ سارے شناخت کیے ہوئے چہرے ہیں۔ میرا خیال ہے اس سے بڑا جھوٹ جو ہے، اس سے بڑی دروغ گوئی جو ہے پاکستان کی سیاست میں یا دنیا کی کسی بھی سیاست میں کی، کہ نظر آ رہا ہے، ویڈیو بنی ہوئی ہے۔ تو یہ اب چند دنوں ہفتوں کی بات ہے، یہ سارے کے سارے معاملات جو ہے نا وہ سارے ان کا کیا پنجابی میں کہنا ہے، سارے نتارا ہو جانا ہے انشاءاللہ۔ اچھا سر، آپ کو بڑا ریلیونٹ کوشچن ہے، لیکن یہ اگر وہ انکار کرتے ہیں تو وہ کون لوگ تھے جو میں ان کا نام ہی لینا چاہتا، میں نے صاحب کا نام لیا، لیکن اور خواتین کا بھی نام لے سکتا۔ محترمہ جو ہے جو ہیلتھ منسٹر تھی یاسمین راشدہ، وہ تو گاڑی کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی، اسی طرح ہی ہے نا، میں غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے ضرور میری تصحیح کریں۔ ایک وہ جو جن کی ضمانت ہوئی ہے اب جو ہے ریسنٹلی، وہ بار بار وہی کہہ رہی تھی، للکارے مار رہی تھی، للکارے وہی مار رہی تھی، تو وہ جو ہے ان کا کیا رول تھا؟ وہ کہیں کہ کسی مسجد کے باہر کھڑی تھی یا کسی اور کسی للکارے مار رہی تھی، کسی کوئی ہو رہا تھا کہیں پہ کوئی چیریٹی شو ہو رہا تھا، اس کے لیے بغاوت تھی، اس کے لیے سارے للکارے جو ہے پنڈی میں بھی، میاں والی میں بھی، فیصل آباد میں بھی، پشاور میں بھی۔ پشاور کا جو کس نے تباہ کیا جو ہے وہ اپنا ریڈیو اسٹیشن جو ہے، کس کی حکومت تھی وہاں پہ؟ یہ ساری باتیں جو ہیں، یہ میرا خیال ہے اس سے بڑی دروغ گوئی، اس سے بڑا جھوٹ جو ہے کوئی نہیں ہو سکتا کہ ہزاروں نہیں کروڑوں آنکھوں نے وہ سارا کچھ دیکھا گاؤں میں ہی جو ہے، اور یہ کہتے ہیں ہم تو تھے ہی نہیں وہاں پہ، اور یہ مدعا ڈالا جا رہا ہے ہمارے اوپر۔ صاحب یہ جلسے کی منسوخی کا اعلان کرتے ہوئے جس وقت اعظم سواتی صاحب کر رہے تھے، اس کے ساتھ ساتھ اعظم سواتی صاحب، گنڈا پور صاحب اور دیگر جو قیادت موقع پر موجود تھی، انہوں نے کہا تھا کہ 8 سپتمبر کو اسلام آباد میں جلسہ کریں گے، ہماری بات اس میں کوئی طاقت ہے؟ 8 ستمبر بھی آ جائے گی، وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گی، سب کچھ ہو جائے گی۔ آپ دیکھیں گنڈا پور کی اپنی کابینہ کے لوگ ان کے متعلق کیا کہہ رہے ہیں، اور وہ اپنی کابینہ کے متعلق کیا کہہ رہے ہیں، آپ کے سامنے تضادات ہیں۔ وہ کہتے ہیں وہ چور ہے، وہ کہتے ہیں وہ چور ہے، کہہ رہے ہیں نا، میں غلط کہہ رہا ہوں پلیز مجھے ٹوک دیں۔ وہ کہتے ہیں وہ چور ہے، وہ کیا نام ہے ان لوگ صاحب کا جو جس کو فارغ کیا دوبارہ انہوں نے جوائن کیا نہیں مروت صاحب نہیں، منسٹر ہے، پروونشل منسٹر جو ہیں شکیل ہے، شکیل وہ اینے روڑے ہے انہوں نے کہ نام ہی نہیں تمہیں یاد رہتے، کوئی ایک رولا ہوا تو پھر تو نام ہی یاد رہتے ہیں، سارے ایک دوسرے کو گالاں کڈن دیتے ہیں، سارے ایک دوسرے پہ الزامات لگا رہے ہیں، سارے ایک دوسرے کو چور کر رہے ہیں۔ وہ چور ہی اینے ہیں کہ انہوں نے سمجھ نہیں آتی بھی کنوں کہیے تو کنوں نہ کہیے، وہ پوری جانچ ہے چوراں دی، یہ ساری سنے پانی پی ٹی آئی لے کے تھلے نکل، اور بعض جڑے 3 نسلوں کے چور ہے ان کو وراثت میں ملی ہوئی ہے یہ خاصیت چوری کی جو ہے۔ رواں سال نومبر میں امریکہ کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں، وہ کس حد تک آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کی حکومت پر کیا اثر ڈال؟ دیکھیے وہاں پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، چاہے ڈیموکریٹ آ جائیں یا ریپبلکن آ جائیں، یہ الیکشن وہاں پہ یہ نورا گشتی ہوتی ہے، وہاں پہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا وہ صدیوں پرانی اسٹیبلشمنٹ، وہ یہ ساری دنیا کو دکھانے کے لیے آپس میں الیکشن وغیرہ ہوتے ہیں، پالیسی ان کی بالکل چینج نہیں ہوتی، تو پاکستان پہ کوئی مہربان نہیں ہو جائے گا، پاکستان کے ساتھ کوئی ناراض نہیں ہو جائے گا، وہ اپنے مفادات کی سیاست کرتے ہیں، جس طرح تمام ملکوں کو کرنی چاہیے، تو اپنے مفادات کی سیاست کرتے ہیں، اس میں کوئی تنوع ایکسائٹ ہونے کی لوڑ نہیں ہے، بڑی چیز ہو جانا ہے، جو ہو رہا ہے پچھلے 75 سال سے وہی باقی بھی ہو جائے، اپنی قسمت خود بدلیں، آپ کی قسمت جو ہے امریکہ نہیں بدلے گا، آپ کی قسمت جو ہے وہ نہیں بدلے گا، آپ اپنے ملک سے جو ہے بے ایمانی جو ہے کرپشن جو ہے جڑ سے اکھاڑیں،
हजारों अरबों की जो है अब आप यहाँ सियालकोट में देख लें तो कागजी कितनी प्रॉपर्टियां उसे कब्जा है लोग। साथ वाली दुकान जो है वो 50,000 रुपये 70 रुपये किराया दे रही है, तो औकाफ की दुकान जो है 10,000 रुपये किराया दे रही है। आपने कभी लिखा है इसके ऊपर, कभी रिपोर्ट की है आपको? मैं आपको बता दूं प्रॉपर्टियां जो है यहाँ पे औकाफ की, जिनके ऊपर सियासतदानों ने भी कब्जे किए हुए हैं। सर्कल रोड की 2-4 प्रॉपर्टियां ही हैं। सब कुछ है, सिर्फ ईमानदारी की कमी है, दयानतदारी की कमी। जी साहब ये बताइएगा कि का जो वाकया है ये तो रोजे रोशन की तरह यहाँ इसकी फुटेज होने के बावजूद 1.5 साल में कोई एक बंदा जो है ना उसको सजा नहीं हुई। सजा नहीं हुई। अब जनरल फैज हमीद जो है उनकी गिरफ्तारी के बाद क्या ये मामला जो है वो मिलिट्री कोर्ट में जाके सॉर्ट आउट होगा? बिल्कुल इसको रूल आउट नहीं किया जा सकता। इसकी जो पॉसिबिलिटी है बिल्कुल 100% है। कोई इसको जो है इसको क्या कहते हैं, जो पॉसिबिलिटी आप कह रहे हैं, जो इम्कानात जो आप बता रहे हैं उनको रद्द नहीं किया जा सकता। ये इम्कानात मौजूद हैं। और अगर ये जाके मिलिट्री कोर्ट में सॉर्ट आउट होता है तो ये जो हमारी आला अदलिया है इस पे एक बड़ा जो है ना वो उनकी नाकामी नहीं होगी। देखें, जिस मुल्क में भी इंसाफ जो है उसमें ताख़ीर हो रही हो, मैं नहीं कह रहा था कि इंसाफ, मैं उस हद तक नहीं जाऊंगा, जाना वैसे चाहिए, इंसाफ की ताख़ीर हो रही हो जहाँ पे 26 लाख केसेस जो है पेंडिंग हों, मैं समझता हूँ और दुनिया में उसको रेट जो है 136वें या 37वें नंबर पे किया जाए, इससे बड़ी उस मुल्क में इंसाफ के अदारों की जो है नाकामी और क्या हो सकती है। और ज़ाहिर है बाकी जो है हम पार्लियामेंट वाले जो हैं, हमें तो इलेक्शन के ऊपर हमारा टेस्ट हो जाता है ना कि ਅਸੀਂ कितने पानी से गए, लेकिन वो लोग प्रोटेक्टेड हैं, माई लॉर्ड हैं, इज्जत माब हैं, सानू लोगों ने गाल भी कढ़नी होंगी। थैंक यू।